اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے، اور اگر آزمائش آ بھی جائے، کوئی مشکل وقت آ بھی جائے تو انسان کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو معلومات کی دنیا۔ دنیا میں کسی بھی انسان کو سدا ایک جیسے حالات کا سامنا نہیں ہوتا۔ کسی بھی بشر کو حاصل ہونے والی خوشی دائمی ہوتی ہے اور نہ ہی غم، بلکہ کبھی غم ہے تو کبھی خوشی، کبھی درد و الم ہے تو کبھی فرحت و انبساط، کبھی بیماری ہے تو کبھی صحت مندی، کبھی تفکرات و الجھنیں ہیں تو کبھی بے فکری و مسرت، کبھی تنگی ہے تو کبھی آسودگی، کبھی خوشی ہے تو کبھی غم، کبھی مشکل ہے تو کبھی آسانی، کبھی سکون ہے تو کبھی بے چینی، کبھی سردی ہے تو کبھی گرمی، کبھی امن تو کبھی بد امنی۔ یہ تمام سلسلے ہر فرد کے ساتھ ہیں، کوئی بھی ان سے بچا ہوا نہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر درد و الم، مصائب اور مشکلات کا سلسلہ دراز ہو جائے تو وہ اور ارد گرد کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کی مصیبتیں اسی ایک شخص کے لیے رہ گئی ہیں، مگر حقیقت میں ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ ہم میں سے اکثر لوگ مصائب سے جلد بددل ہو جاتے ہیں اور سمجھ بیٹھتے ہیں کہ زندگی مصیبتوں اور آزمائشوں کا مجموعہ بن گئی، کہ ایک مشکل سے چھٹکارا ہوتا نہیں اور دوسری حملہ آور ہو جاتی ہے، ایک پریشانی دور ہوتی نہیں کہ اس سے بڑی پریشانی آ جاتی ہے۔ دراصل ان مشکلات میں، ان مشکل حالات میں انسان کے طرز عمل کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ آزمائش سے مراد امتحان ہے، اور امتحان محض مصیبت، مشکل یا پریشانی کی صورت میں ہی نہیں ہوتا۔ امتحان انسانی زندگی کے تمام شعبہ جات کا ہوتا ہے، لہٰذا اگر انسان زندہ رہے، بیمار ہو، صحت یاب ہو، خوشی ملے، رزق میں وسعت ہو، یہ سب اس کے طرز عمل کی آزمائش اور امتحان ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں ان مشکل حالات میں کیا کرنا چاہیے، ہمیں ان آزمائشوں پر کیسے صبر کرنا چاہیے۔ بالکل، آزمائش سے مراد امتحان ہے، اور امتحان محض مصیبت، مشکل یا پریشانی کی صورت میں نہیں ہوتا۔ امتحان انسانی زندگی کے تمام شعبہ جات کا حصہ ہوتا ہے، لہٰذا اگر انسان زندہ رہے، بیمار ہو، صحت یاب ہو، خوشی ملے، رزق میں وسعت ہو، یہ سب اس کے طرز عمل کی آزمائش اور امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب امور میں انسان کے چال چلن کو پرکھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام رہتا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا ہی اسی لیے کیا کہ تمہیں آزمائے کون اچھے عمل کرنے والا ہے اور کون برے۔ آزمائش کا علم اس وقت ہوتا ہے جب حالات سخت ہوں اور انسان مصیبتوں میں گھر جائے کہ اس حال میں صبر سے کام لیتا ہے یا بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اسی طرح خوشحالی میں یہ آزمائش ہوتی ہے کہ انسان نعمت ملنے پر شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری پر اتر آتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزمائش و آفات شاید اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں سزا دینے کے لیے ہیں۔ اس احساس کی وجہ سے ان کی مصیبتوں میں اور بھی شدت پیدا ہو جاتی ہے اور ان کا درد اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ احساس نفسیاتی بیماری میں بدل جاتا ہے اور انسان صبر کا دامن نہ صرف چھوڑ بیٹھتا ہے بلکہ اس کے اندر سے ان مشکلات سے لڑنے اور مزاحمت کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ انسان کا یہ سمجھنا کہ اس کے مصائب اور مشکلات، ابتلا و آزمائش اللہ تعالیٰ کی جانب سے سزا ہے، بالکل درست خیال نہیں ہے، بلکہ اکثر پریشانیاں انسان کو مانجھنے اور اس کے درجات بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بلائیں، مصیبتیں اور آزمائش انبیاء کو پہنچتی ہیں، پھر نیک اور صالح لوگوں کو، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے جو آزمائش پر ثابت قدم رہنے کی سکت رکھتے ہوں۔ بالکل، اللہ تعالیٰ انسان کی سکت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو چاہتا ہے اور پسند فرماتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جب اللہ کا بندہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی آزمائش پر راضی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی اور خوش ہو جاتا ہے، اور بندہ اگر اس پر ناراض ہوتا ہے اور خفگی کا اظہار کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے یا شور شرابہ اور واویلا مچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض اور ناخوش ہو جاتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی بیماری ہو یا کوئی پریشانی، آزمائش سزا نہیں بلکہ اصل آزمائش مصائب میں صبر نہ کرنے میں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص آزمائش میں گھرا ہو کہ یقین سے
سے کہا جا سکتا ہو کہ یہ اس کے گناہ کی سزا ہے تو بھی اسے عذاب الہی سے تعبیر کرنا مناسب نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آزمائش اور سزا میں فرق کیسے پتہ چلے گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر مصیبت میں تمہیں اللہ تعالیٰ یاد آئے اور وہ مصیبت تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے تو وہ آزمائش ہے، اور اگر مصیبت، پریشانی اور مشکل تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اللہ سے دور کر دے تو سمجھ لو کہ سزا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے تو دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے، اور کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہ فرمائے تو اسے گناہوں کی سزا نہیں دیتا تاکہ قیامت کے دن اسے مکمل سزا ملے۔ دراصل اللہ تعالیٰ صابر اور مومن بندوں کو مصیبت میں مبتلا کر کے ان کی آزمائش کرتا ہے کہ وہ لوگ صبر کا مظاہرہ کریں اور آخرت میں انہیں صابرین کا اجر ملے، کیونکہ کسی مسلمان کو کوئی کانٹا بھی چبھے تو بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے یا اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ آزمائش میں، مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ انسان کو آزمائش میں مبتلا کیوں کیا جاتا ہے اور اس وقت ہمارا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے ہمیں نہ صرف مکمل معلومات ہونی چاہیے بلکہ ہر وقت آزمائش اور اس میں اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طرز عمل اختیار کرنے کو بھی ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے، اس پر حالت بے قراری ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ دعا صبح و شام پڑھے۔ یہ ایسی دعا ہے جو حالت بے قراری اور اضطراب کے وقت نہایت اطمینان بخشتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی وجہ سے بے قرار ہوتے تو یہ دعا فرماتے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث